ایشر سنگھ جو ہی ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا، کلونت کور پلنگ پر سے اٹھی، اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور دروازے کی چٹخنی بند کر دی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کا مضافات ایک عجیب اور اسرار خاموشی میں غرق تھا۔ کلونت کور پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ایشر سنگھ جو غالباً اپنے پراگندہ خیالات کے الجھے ہوئے دھاگے کھول رہا تھا، ہاتھ میں کرپان لیے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ چند لمحات اسی طرح خاموشی میں گزر گئے۔ کلونت کور کو تھوڑی دیر کے بعد اپنا آسن پسند نہ آیا اور دونوں ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکا کر ہلانے لگی۔ ایشر سنگھ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ کلونت کور بھرے بھرے ہاتھ پیروں والی عورت تھی، چوڑے چکلے کولہے، تھر تھر کرنے والے گوشت سے بھرپور، کچھ زیادہ ہی اوپر کو اٹھا ہوا سینہ، تیز آنکھیں، بالائی ہونٹ پر بالوں کا سرمئی غبار۔ ٹھوڑی کی ساخت سے پتہ چلتا تھا کہ بڑے دھڑلے کی عورت ہے۔ ایشر سنگھ گو سر نیوڑ نہائے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ سر پر اس کی کس کر باندھی ہوئی پگڑی ڈھیلی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جو کرپان تھامے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے لرزاں تھے، مگر اس کے قد و قامت اور خد و خال سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کلونت کور جیسی عورت کے لیے موزوں ترین مرد ہے۔ چند اور لمحات جب اسی طرح خاموشی میں گزر گئے تو کلونت کور چھلک پڑی، لیکن تیز تیز آنکھوں کو نیچا کر وہ اس قدر کہہ سکی، ایشر سنگھ نے گردن اٹھا کر کلونت کور کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں کی گولیوں کی تاب نہ لا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کلونت کور چلائی، ایشر سنگھ، لیکن فوراً ہی آواز بھینچ لی اور پلنگ پر سے اٹھ کر اس کی جانب جاتے ہوئے بولی، کہاں رہے تم اتنے دن؟ ایشر سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، مجھے معلوم نہیں۔ کلونت کور بھننا گئی، یہ بھی کوئی مایا جواب ہے؟ ایشر سنگھ نے پان ایک طرف پھینک دی اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں کا بیمار ہے۔ کلونت کور نے پلنگ کی طرف دیکھا جو اب ایشر سنگھ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا، چنانچہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑے پیار سے پوچھا، جانی کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایشر سنگھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کلونت کور کے مانوس چہرے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کلونت، آواز میں درد تھا۔ کلونت کور ساری کی ساری سمٹ کر اپنے بالائی ہونٹ میں آ گئی۔ ہاں جانی کہہ کر وہ اس کو دانتوں سے کاٹنے لگی۔ ایشر سنگھ نے پگڑی اتار دی، کلونت کور کو سہارا لینے والی نگاہوں سے دیکھا، اس کے گوشت بھرے کولہے پر زور سے دھپا مارا اور سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ سے کہا، یہ کڑی یہ دماغ ہی خراب ہے۔ جھٹکا دینے سے اس کے کیس کھل گئے۔ کلونت کور انگلیوں سے ان میں کنگھی کرنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے پوچھا، ایشر سنگھ کہاں رہے تم اتنے دن؟ برے کی ماں کے گھر۔ ایشر سنگھ نے کلونت کور کو گھور کر دیکھا اور دفتن دونوں ہاتھوں سے اس کے بھرے ہوئے سینے کو مسلنے لگا۔ قسم واحد گرو کی بڑی جاندار عورت ہو۔ کلونت کور نے ایک ادا کے ساتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ ایک طرف جھٹک دیے اور پوچھا، تمہیں میری قسم بتاؤ کہاں رہے؟ شہر گئے تھے؟ ایشر سنگھ نے ایک ہی لپیٹ میں اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ کلونت کور چڑ گئی، نہیں تم ضرور شہر گئے تھے اور تم نے بہت سا روپیہ لوٹا ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو۔ اپنے باپ کا تخم نہ ہو جو تم سے جھوٹ بولے۔ کلونت کور
تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن فوراً ہی بھڑک اٹھی۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، اس رات تمہیں ہوا کیا؟ اچھے بھلے میرے ساتھ لیٹے تھے، مجھے تم نے وہ تمام گہنے پہنا رکھے تھے جو تم شہر سے لوٹ کر لائے تھے، میری بپھیاں لے رہے تھے، پر جانے ایک دم تمہیں کیا ہوا؟ اٹھے، کپڑے پہن کر باہر نکل گئے۔ ایشور سنگھ کا رنگ زرد ہو گیا۔ کلونت کور نے یہ تبدیلی دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا کیسے رنگ نیلا پڑ گیا؟ ایشور سیاں، قسم وہے گرو کی، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ تیری جان کی قسم کچھ بھی نہیں۔ ایشور سنگھ کی آواز بے جان تھی۔ کلونت کور کا شعبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بلائی ہونٹ بھینچ کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایشور سیاں کیا بات ہے؟ تم وہ نہیں ہو جو آج سے 8 روز پہلے تھے۔ ایشور سنگھ ایک دم اٹھا بیٹھا جیسے کسی نے اس پر حملہ کیا تھا۔ کلونت کور کو اپنے تنومند بازوؤں میں سمیٹ کر اس نے پوری قوت کے ساتھ جھنجھوڑنا شروع کر دیا، جانی میں وہی ہوں، کھٹ کھٹ پا جپیاں، تیری نکلے ہڈاں دی گرمی۔ کلونت کور نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن وہ شکایت کرتی رہی، تمہیں اس رات ہو کیا گیا تھا؟ بری کی ماں کا وہ ہو گیا تھا، بتاؤ گے نہیں؟ کوئی بات ہو تو بتاؤ، مجھے اپنے ہاتھوں سے جلاؤ اگر جھوٹ بولوں۔ ایشور سنگھ نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیے اور ہونٹ اس کے ہونٹوں میں گاڑ دیے۔ مونچھوں کے بال کلونت کور کے نتنوں میں گھسے تو اسے چھینک آ گئی، دونوں ہنسنے لگے۔ ایشور سنگھ نے اپنی صدری اتاری اور کلونت کور کو شہوانی نظروں سے دیکھ کر کہا، آ جاؤ ایک بازی تاش کی ہو جائے۔ کلونت کور کے بالائی ہونٹ پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پھوٹ آئیں۔ ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھمائی اور کہا، چل دفعہ ہو۔ ایشور سنگھ نے اس کے بھرے ہوئے کولہے پر زور سے چٹکی بھری۔ کلونت کور تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ نہ کر ایشور سیاں، میرے درد ہوتا ہے۔ ایشور سنگھ نے آگے بڑھ کر کلونت کور کا بالائی ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبا لیا اور کچکچانے لگا۔ کلونت کور بالکل پگھل گئی۔ ایشور سنگھ نے اپنا کرتا اتار کر پھینک دیا اور کہا، لو پھر ہو جائے طرب چال۔ کلونت کور کا بالائی ہونٹ کپ کپانے لگا۔ ایشور سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے کلونت کور کی قمیض کا گھیرا پکڑا اور جس طرح بکری کی کھال اتارتے ہیں اسی طرح اس کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے گھور کے اس کے ننگے بدن کو دیکھا اور زور سے بازو پر چٹکی لیتے ہوئے کہا، کلونت، قسم وہے گرو کی، بڑی کراری عورت ہے تو۔ کلونت کور اپنے بازو پر ابھرتے ہوئے لال دھبے دیکھنے لگی۔ بڑا ظالم ہے تو ایشور سیاں۔ ایشور سنگھ اپنی گھنی کالی مونچھوں میں مسکرایا، ہونے دے آج ظلم، اور یہ کہہ کر اس نے مزید ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ کلونت کور کا بالائی ہونٹ دانتوں تلے کچکچایا، کان کی لوؤں کو کاٹا، ابھرے ہوئے سینے کو بھنبھورا، بھرے ہوئے کولہوں پر آواز پیدا کرنے والے چانٹے مارے، گالوں کے منہ بھر بھر کے بوسے لیے، چوس چوس کر اس کا سارا سینہ تھوکوں سے لتھیڑ دیا۔ کلونت کور تیز آنچ پر چڑھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابلنے لگی، لیکن ایشور سنگھ ان تمام ہیلوں کے باوجود خود میں حرارت پیدا نہ کر سکا۔ جتنے گر اور جتنے داؤ اسے یاد تھے سب کے سب اس نے پٹ جانے والے پہلوان کی طرح استعمال کر دیا، پر کوئی کاریگر نہ ہوا۔ کلونت کور نے، جس کے بدن کے سارے تار تنکن خود بخود بج رہے تھے، غیر ضروری چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر کہا، ایشور سیاں، کافی پھیٹ چکا ہے، اب پتہ پھینک۔ یہ سنتے ہی ایشور سیاں کے ہاتھ سے جیسے تاش کی ساری گڈی نیچے پھسل گئی ہو۔ ہانپتا ہوا وہ کلونت کور کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے لیپ ہونے لگے۔ کلونت کور نے اسے گرمانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب تک سب کچھ منہ سے کہے بغیر ہی ہوتا رہا تھا، لیکن جب کلونت کور کے منتظر بعمل اعضاء کو
سخت نا امیدی ہوئی تو وہ جھلا کر پلنگ سے نیچے اتر گئی۔ سامنے کھونٹی پر چادر پڑی تھی، اس کو اتار کر اس نے جلدی جلدی اوڑھ کر اور نتنے پھلا کر بھپرے ہوئے لہجے میں کہا، ایشر سیاں وہ کون حرام زادی ہے جس کے پاس تو اتنے دن رہ کر آیا ہے اور جس نے تجھ کو نچوڑ ڈالا ہے؟ ایشر سنگھ پلنگ پر لیٹا ہانپتا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کلونت کور غصے سے ابلنے لگی، میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ چڈو، کون ہے وہ الفتی، کون ہے وہ چور پتا؟ ایشر سنگھ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کوئی بھی نہیں کلونت، کوئی بھی نہیں۔ کلونت کور نے اپنے بھرے ہوئے کولوں پر ہاتھ رکھ کر ایک عزم کے ساتھ کہا، ایشر سیاں میں آج جھوٹ سچ جان کے رہوں گی، واہے گرو جی کی قسم، کیا اس کی تہ میں کوئی عورت نہیں؟ ایشر سنگھ نے کچھ کہنا چاہا مگر کلونت کور نے اس کی اجازت نہ دی۔ قسم کھانے سے پہلے سوچ لو کہ میں بھی سردار نہال سنگھ کی بیٹی ہوں، تکا بوٹی کر دوں گی اگر تم نے جھوٹ بولا۔ لے اب کھا واہے گرو جی کی قسم، کیا اس کی تہ میں کوئی عورت نہیں؟ ایشر سنگھ نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کلونت کور بالکل دیوانی ہو گئی، لپک کر کونے میں سے کرپان اٹھائی، میان کو کیلے کی چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرف پھینکا، ایشر سنگھ پر وار کر دیا۔ آن کی آن میں لہو کے فوارے چھوٹ پڑے۔ کلونت کور کی اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے وحشی بلیوں کی طرح ایشر سنگھ کے کیس نوچنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی نامعلوم صوت کو موٹی موٹی گالیاں دیتی رہی۔ ایشر سنگھ نے تھوڑی دیر کے بعد نکاہت بھری التجا کی، جانے دے اب کلونت جانے دے۔ آواز میں بلا کا درد تھا۔ کلونت کور پیچھے ہٹ گئے، خون ایشر سنگھ کے گلے سے اڑ کر اس کی مونچھوں پر گر رہا تھا۔ اس نے اپنے لرزاں ہونٹ کھولے اور کلونت کور کی طرف شکریہ اور گلے کی ملی جلی نگاہوں سے دیکھا۔ میری جان تم نے بہت جلدی کی، لیکن جو ہوا ٹھیک ہے۔ کلونت کور کا حسد پھڑپھڑایا، مگر وہ کون ہے تمہاری ماں؟ لہو ایشر سنگھ کی زبان تک پہنچ گیا۔ جب اس نے اس کا ذائقہ چکھا تو اس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی، اور میں بھینی یا 6 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں اس کرپان سے۔ کلونت کور کے دماغ میں صرف دوسری عورت تھی۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ حرام زادی؟ ایشر سنگھ کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، ایک ہلکی سی چمک ان میں پیدا ہوئی اور اس نے کلونت کور سے کہا، گالی نہ دے اس بھڑوی کو۔ کلونت چلائی، میں پوچھتی ہوں وہ ہے کو؟ ایشر سنگھ کے گلے میں آواز رند گئی، بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس پر اپنا جیتا ہو خون دیکھ کر مسکرایا۔ انسان ماں یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ کلونت کور اس کے جواب کے منتظر تھی۔ ایشر سیاں تو مطلب کی بات کر۔ ایشر سنگھ کی مسکراہٹ اس کی لہو بھری مونچھوں میں اور زیادہ پھیل گئی۔ مطلب ہی کی بات کر رہا ہوں، گلا چیرا ہے ماں یا میرا۔ اب دھیرے دھیرے ہی ساری بات بتاؤں گا۔ جب وہ بتانے لگا تو اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے لیپ ہونے لگے۔ کلونت میری جان، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انسان گڑیا بھی ایک عجیب چیز ہے۔ شہر میں لوٹ مچی تو سب کی طرح میں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ کہنے پاتے روپے پیسے جو بھی ہاتھ لگے وہ میں نے تمہیں دے دیا، لیکن ایک بات تمہیں نہ بتائی۔ ایشر سنگھ نے گھاؤں میں درد محسوس کیا اور کراہنے لگا۔ کلونت کور نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بے رحمی سے پوچھا، کون سی بات؟ ایشر سنگھ نے مونچھوں پر جمتے ہوئے لہو کو پھونک کے ذریعے اڑاتے ہوئے کہا، جس مکان پر میں نے دھاوا بولا تھا اس میں 7 آدمی تھے، 6 میں نے قتل کر دیے اسی کرپان سے جس سے تو نے مجھے چھوڑا ہے۔ سن ایک لڑکی تھی بہت سندر، اس کو اٹھا کر میں اپنے ساتھ لے آیا۔ کلونت کور خاموش سنتی رہی۔ ایشر سنگھ نے ایک بار پھر پھونک مار کے مونچھوں پر سے لہو اڑایا۔ کلونت جانی، میں تم سے کیا کہوں، کتنی سندر تھی، میں اسے بھی مار ڈالتا، پر میں نے کہا نہیں۔ ایشر سیاں، کلونت کور کے تو ہر روز مزے لیتا ہے، یہ میوہ بھی چکھ دیکھ۔
کلونت کور نے صرف اس قدر کہا اور میں اس کندھے پر ڈال کر چل دیا۔ راستے میں کیا کہہ رہا تھا؟ راستے میں نہر کی پٹری کے پاس تھوڑ کی جھاڑیوں تلے میں نے اسے لٹا دیا۔ پہلے سوچا کہ پھینٹوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں۔ یہ کہتے کہتے ایشور سنگھ کی زبان سوکھ گئی۔ کلونت کور نے تھوک نگل کر اپنا حلقہ تلق کیا اور پوچھا پھر کیا ہوا؟ ایشور سنگھ کے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، میں نے پتہ پھینکا لیکن اس کی آواز ڈوب گئی۔ کلونت کور نے اسے جھنجھوڑا، پھر کیا ہوا؟ ایشور سنگھ نے اپنی بند ہوتے ہوئی آنکھیں کھولی اور کلونت کور کے جسم کی طرف دیکھا، اس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ وہ مری ہوئی تھی، لاش تھی، بالکل ٹھنڈا گوشت۔ جانی مجھے اپنا ہاتھ دے۔ کلونت کور نے اپنا ہاتھ ایشور سنگھ کے ہاتھ پر رکھا، جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔